اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے کریں گے، چاہے وہ قولی عبادت ہو، فعلی ہو یا قلبی ہو، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کریں گے۔ سورۃ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، اس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک نعبد حق اللہ کا و ایاک نستعین حق بندوں کا۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اس میں خالص حق بندوں کا اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولا الضالین منافق۔ پچھلے سبق میں ہم نے مالک یوم الدین پہ وضاحت کی تھی کہ مالک کسے کہتے ہیں اور یوم الدین سے کیا مراد ہے۔ تو ہم نے معنی کی تھی مالک یوم الدین، مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قیامت لازمی آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس دن کسی کو اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، صرف ایک اللہ کو اختیار ہوگا۔ پھر اس میں 2 باتیں ہم نے اور کی تھی کہ شفاعت 2 قسم کی ہے، ایک شفاعت اذنی اور دوسری شفاعت قہری۔ شفاعت اذنی جو اللہ رب العزت جسے حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور وہ شروع ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور شفاعت قہری جس کا اللہ رب العزت قرآن میں کئی جگہ میں نفی کرتے ہیں، جس طرح ہم نے مختلف آیاتیں اس پہ آپ کو نکالی تھی، جیسے سورۃ بقرہ آیت نمبر 48، اس طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 254، 255، سورۃ یونس آیت نمبر 18، مختلف آیتیں ہم نے نکالی تھی اس میں۔ تو اس میں اللہ رب العزت رد کرتے ہیں شفاعت قہری کو مخلوق سے، اور اپنے لیے ثابت کرتے ہیں کہ میرے سے کسی کو بھی کوئی زور سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ایاک نعبد، ایاک نعبد، یا اللہ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ ہم مکے کے مشرکوں کی طرح نہیں ہیں جو ایک طرف اللہ کی بھی عبادت کرتے، دوسری طرف لات، منات، حبل، ابئی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں یہاں پہ نعبد کا ولا نعبد غیرک، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شام کو گئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اس طرح اپنے اور معزز کو، اپنے بڑوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ کر تھوڑا سا جھکتے تھے، یا ہاتھ کو پکڑ کر چومنا یا سلوٹ کرنا، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت مند اور کوئی نہیں ہے، تو میں جب واپس مکے جاؤں گا تو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعظیمی سجدہ کروں گا۔ تو جب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی تعظیمی سجدہ کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں معاذ یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہ کرو۔ تو کہا جی میں شام گیا ہوتا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو تعظیمی سجدہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ سے زیادہ ہمارے لیے عزت مند کون ہوگا، تو میں آپ کو کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں، ہمارے دین سے، اسلام سے پہلے جتنے بھی دین تھے اس میں تعظیمی سجدے تھے، لیکن ہمارے دین میں اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں ہے،
اور اگر ہمارے دین میں سجدہ جائز ہوتا تعظیمی تو میں اپنے امت کی بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو تعظیمی سجدہ کرے، کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق اللہ اور رسول کے بعد آپ پر آپ کے شوہروں کا ہے۔ سر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی ہیں کیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، غالباً وہ وہاں کے پولیس کے ایک افسر تھے، وہ کہتے ہیں میں ہیرا ایک شہر ہے، میں وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کو اپنے اکابروں کو تعظیم سجدہ کرتے ہیں، تو نے کہا میں جاؤں گا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ میں آپ کو تعظیمی سجدہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارایت لو مرت بقبری اتسجد لہ، مجھے بتاؤ کہ کل کو میں مر جاؤں تو کیا آپ میرے قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو کہا قلت لا، کہ کبھی نہیں کروں گا جی، کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو سجدہ، نہ پیر کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ ملائکہ کو، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے عبادت کا۔ تو کہا کون تولا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی نہ کرو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری امت میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے قوم کے بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو تعظیمی سجدہ کرے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھو، عبادت کو تفریق کر دیا ہے اسماء الحسنہ پہ، اسے ذرا دیکھو، پہلے کہتے ہیں اس ذات کی عبادت کرو جو کیا ہے، جو الہ ہے، اس ذات کی عبادت کرو جو رب ہے، اس ذات کی عبادت کرو جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے۔ ایک توجہ یہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، اس ذات کی عبادت کرو جس کے یہ 5 صفات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری توجہ دیکھو کہ جب آپ نے اللہ کو اس صفات پر پہچان لیا تو اب عبادت کرو، اب آپ کو یہ عبادت فائدہ دے گی، تو اب آپ کو نماز بھی مزہ دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو اپنے 5 صفات پہ پہچان لیا، ان صفاتوں پہ اب آپ عبادت کرو گے، آپ نے اللہ کی صفات آپ نے پہچان لیے تو ابھی آپ کو عبادت مزہ دے گی۔ اور تیسری توجہ یہ بھی دیکھو، اب شروع سے آپ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، سارے صیغے جو ہیں وہ غائب کے تھے، الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین مالک ہے، سارے صیغے کیا تھے، وہ غائب کے تھے، لیکن ایاک نعبد یہاں سے صیغہ خطاب کا ہو گیا، مطلب یہ کہ جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو اب آپ اللہ کے ساتھ لائق خطاب کے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے ساتھ ہر کوئی خطاب نہیں کر سکتا، مطلب اب آپ اللہ کے خاص بندے ہو گئے ہیں، تو اب آپ اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کریں، اب آپ اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کر سکتے ہیں، اب آپ لائق خطاب کے ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو ایاک نعبد، یا اللہ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو کی بھی نہیں کرتے۔ اب عبادت کی معنی کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کے اجزاء کتنے ہیں، اس پہ وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں تھوڑا کر کے آگے جائیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، میں 8-10 منٹ کا درس کروں گا یا 15 منٹ کا، میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن کی معنی آپ کو اس کی وضاحت کروں۔ شروع میں تفصیل زیادہ ہے اس لیے بہت ہلکے ہلکے سے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے معنی تو سیکھ لی ایاک نعبد کی، اب ادھر عبادت کا لفظ، عبادت کسے کہتے ہیں یہ شروع میں ہم وضاحت کریں گے، آگے پھر ہم عبادت پہ بات نہیں کریں گے، تو یہاں پہ ہم وضاحت کریں گے، یہاں سے سیکھ لو، یہاں پہ دیکھ لو، لکھ لو، آگے پھر ہم ڈائریکٹلی جائیں گے عبادت پہ۔ قرآن میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آئے گا پھر ہم وہاں پہ اس طرح سے وضاحت نہیں کریں گے، تو شروع میں وضاحت زیادہ ہے، اس پہ ہم تھوڑا ہلکے سے جائیں گے، رک کر جائیں گے، پھر بعد میں انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ گزریں گے۔
تو قرآن آگے پھر اور بھی آسان ہوتا جائے گا. شروع میں تھوڑے بہت مشکلات ہوتے ہیں. یہ ہمارا تقریباً 7واں 8واں درس ہے، لیکن ہم بہت سلو جا رہے ہیں. صرف اس وجہ سے سلو جا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ فاتحہ یہ اس لیے بھی سلو جا رہے ہیں کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو تاکہ آپ کل کو نماز پڑھو تو آپ کو پتہ ہو الحمدللہ میں نے کہہ دیا تو اس میں کیا ہے، اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس میں اللہ کے کتنے صفات ہم نے ذکر کر لیے ہیں. تو یہ سارا آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ کس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے. تو آپ کو اس کا پتہ ہونا ہوگا کل کو انشاءاللہ. تو اس لیے سورۃ فاتحہ پہ ہم ذرا سلو سے جا رہے ہیں. پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں شروع سے، دھیان رکھیں. الحمدللہ، خدائی کے سارے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو، الرحمن عام مہربان ہے دوست و دشمن پر دنیا میں، الرحیم خاص مہربان ہے مومنوں پر آخرت میں، مالکی یوم الدین مالک ہے سزا و جزا کے دن کا، ایاک نعبد یا اللہ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں. صدق اللہ العظیم. دعا میں یاد رکھیے گا.